یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی سے محبت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین، جورو، اپنی اولاد، اپنے نفس، غرض ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ فرمایا کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو، اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصے میں کامل نہ ہو۔ عملی طور پر بھی محبت کرنی ہوگی، اظہار کرنا ہوگا، میری زبان سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مصری کا نام لیتا رہے تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ شیریں کام ہو جائے، اس کا منہ میٹھا نہیں ہو جاتا۔ اگر صرف چینی کا نام لے لے، شوگر کا نام لے لے تو میٹھا ہو جائے گا، نہیں۔ یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف ہو اور اقرار کرے، مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح پر اگر خدا تعالیٰ کی توحید کا نیرا زبانی ہی اقرار ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی ہی اقرار موجود ہو تو تو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کی بجائے عملی حصے کو زیادہ چاہتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو، اور یہی اسلام ہے، یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے، وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے۔ اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ وہ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے، اور اس چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولا اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے، اور یہ عہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے، بس تم میں سے، یہی قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی ابراہیم کی کہ وہ وفادار تھے، بس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو۔ تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو۔ تم ان راہوں سے آؤ، پیر بن کے یہ نہیں کہ پیروں کی طرح نخوت اور تکبر پیدا ہو جائے، بلکہ عاجزی انکساری پیدا کرو، وفاداری پیدا کرو، یہ مراد ہے اس سے۔ آج کل کے پیروں کی طرح دنیا داری کا اظہار نہیں ہے اس سے مراد۔ فرمایا کہ بے شک وہ تنگ راہیں ہیں، تم ان راہوں سے آؤ، بے شک وہ تنگ راہیں ہیں، لیکن ان سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اس دروازے سے بالکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اگر بہت بڑی گٹھڑی سر پر ہو تو مشکل ہے، اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس گٹھڑی کو، جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گٹھڑی ہے، پھینک دو۔ ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے۔ تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور راست باز نہیں بن سکتے۔ ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو۔ آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ صبر اور دعا سے سچا اخلاص ملتا ہے، بس اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کے در پر جھکے رہنے کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں اپنے ہر آنے والے دن کو وفاداری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے
تعلق میں بڑھاتے چلے جانے کی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا لائحہ عمل ہے، نمازوں کی طرف مستقل توجہ، ان کو سوار کر ادا کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور توحید کا قیام کرنا۔ اصل میں تو ایک حقیقی مومن کا ہر کام اور فعل ہی توحید کے قیام کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا، اور اس بات کا آپ نے بار بار اظہار فرمایا ہے۔ بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میری بیعت کر لینا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بات بڑی کھول کر متعدد جگہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز۔ جب تک مغز پیدا نہ ہو، ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے، یہ سب دعویٰ جو ہے محبت کرنے کا یا ایمان کا یا اطاعت کا یا بیعت کا، یہ سب دعوے ہیں، سچا دعویٰ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ موت ضرور ہے۔ بس میرے دعوے پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں جب تک انسان اپنے آپ پر بہت موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے، وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ آپ دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دنیا کے لیے جیتا اور دنیا ہی کے لیے مرتا ہے۔ عام مسلمان اس وقت تک غرغرہ شروع ہو جائے، جب موت آتی ہے اس وقت اللہ یاد آتا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود اور محبوب اور مطلوب رہتی ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کرو، مطمئن نہ ہو، یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے۔ اگر بدون اتباع مسلمان کہلاتے ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر مسلمان کہلاتے ہو تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں، چھلکا ہے صرف۔ نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ ایک مثال دی آپ نے، کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، اس نے کہا کہ تو صرف نام ہی پر خوش ہو جاتا ہے، کہتے مسلمان ہے تو اس بات تو خوش ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے اسے دفن کرایا، وہ تو ہمیشہ رہنے والا نہ ہوا، لمبی زندگی بھی نہیں پائی اس نے۔ بس حقیقت کو طلب کرو، میرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا کر کافروں کی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو، اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم طاغوت کے پیرو ہو۔ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ شیطان کے پیرو بن جاؤ گے، اس کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ گے تم۔ غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے، کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور مطابقت نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، بس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ خدا کے محبوب بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں، میرا زبان سے کہہ دینا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، مگر نماز نہیں پڑھتے،
اور شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے۔ بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ۔ یہ نکمی حالت ہے، خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے۔ بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے، وہ گویا اپنی عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے عمل سے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی مسیح موعود کے آنے کی۔ پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو، اور وہ یہی ہیں کہ خدا کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کی صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے۔ یاد رکھو وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدون زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ عظیم شان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی۔ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو۔ بس اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو۔ بس یہ ثابت کرنا ہوگا۔ بس اگر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت اس یقین کے ساتھ کی ہے کہ آپ وہی مسیح و مہدی ہیں جن کے آنے کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو ہمیں اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، ایک انقلاب پیدا کرنا ہوگا، دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے معیار قائم کرنے ہوں گے۔ رمضان میں جو ہم نے تربیت حاصل کی ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی جاری رکھنا ہوگا۔ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں ایک لائحہ عمل میں نے سامنے رکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرنا ہوگا، قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، توحید کے قیام کے لیے ہر قربانی دینی ہوگی، تبھی ہم بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں بھی کریں، دنیا کے لیے بھی دعائیں کریں، دنیا کے حالات بہتر ہوں۔ آپس میں جو دشمنیاں چل رہی ہیں، ملک میں حملے کر رہے ہیں، وہ عقل کے ناخن لیں اور ان چیزوں سے باز آ جائیں، ورنہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے بہت زیادہ، اور اپنے پیدا کرنے والے خدا کو یہ پہچان لیں تو بھی اس سے نکل سکتے ہیں۔